الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی و دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے. رشتوں کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر حق رکھے ہیں. شہر اور ملک کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق رکھے ہیں، اور پھر بحیثیت انسان ہونے کے ایک انسان پر دوسرے انسان کے حقوق رکھے ہیں. ایک دوسرے کے حق کو تلف کرنا اور اسے ضائع کرنا یہ ظلم میں شامل ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا یہ عدل اور انصاف میں شامل ہے. جب انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے تو ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتا رہتا ہے. اور جب کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اس کے حقوق ضائع کرتا ہے، تو جو محبت ایک دوسرے کے دلوں میں ہے وہ نفرتوں میں بدلنے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے سے قدم پیچھے ہٹانے لگتے ہیں، اور آگے چل کر دونوں کے درمیان میں نفرتوں کی ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے. پھر وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرنے لگتے ہیں، اور جب یہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ تشدد پر آمادہ کرتی ہے، ظلم و جبر پر آمادہ کرتی ہے، اور قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح ملک کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قائم فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں. اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اور میں اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیں، اسے ناجائز قرار دیں، اور ظلم کا مظاہرہ نہ کریں.
ظلم کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں علماء کرام نے کہ ظلم ہے کیا اور کتنی قسموں کا ظلم ہے. ظلم کیا ہے اس کا پتہ تو آپ کو چل گیا ہے کہ جو چیز جہاں رکھنی چاہیے تھی اسے وہاں نہ رکھی جائے اس کے ساتھ ظلم ہے. ٹوپی سر پر رکھنی ہے اور اگر آپ نے ٹوپی کو سر پر نہ رکھا تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. چپل اور جوتا ہے اسے پیر میں رکھنا ہے، اسے پیر میں نہ رکھتے ہوئے آپ نے گلے میں لٹکایا تو یہ چپل اور جوتے کے ساتھ ظلم ہے. تو ظلم ہر چیز جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دیا جائے یہ ظلم ہے. اور پھر کسی کے ساتھ زیادتی کا مظاہرہ کرنا یہ بھی ظلم میں شامل ہے. ظلم کی پہلی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم کا معاملہ نہیں فرماتے. بندوں کی نافرمانیوں پر اور بندوں کی غلطیوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جانے پر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں تو یہ بھی ظلم نہیں ہے، اللہ کا یہ عدل ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی مقدار میں اس کی پکڑ فرماتے ہیں، زیادہ اس کی پکڑ بھی نہیں فرماتے. تو اللہ کا ہر کام عدل انصاف کے ساتھ ترازو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. لیکن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اللہ کی بندگی کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے تنہا بادشاہ ہے. ساری قدرتیں انہی کے ہاتھ میں ہے، ساری صلاحیتیں انہی کے ہاتھ میں ہے. انسان کی زندگی اور اس کی ایک ایک سانس اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور بندہ پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مانتا ہے یا غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے یا غیر اللہ کو اللہ کا ساتھی اور اللہ کا ساتھی مانتا ہے. سب سے زیادہ غصہ اگر کسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو آتا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. بڑے بڑے اگر آدمی جرم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کی معافی دے دیتے ہیں اور پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، چاہے اس کی ذات میں ہو یا اس کی صفات میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین اس سے ناراض ہوتے ہیں. پہلی قسم ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. قرآن کریم میں 4 وجہ شرک کرنے سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات کے اندر توحید کو آپ نے اجاگر فرمایا. ہر قدم پر ہر موقع پر آپ نے توحید ہی کی تعلیم دی اور بارہا آپ نے یہی اعلان فرمایا. ابتدا سے لے کر ابتدا سے آپ نے یہی اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، کامیابی تمہارے قدم چھو. دنیا کے معزز ترین اشخاص اور تمہارا شمار ہو جائے گا. لوگ تمہاری عزت کرنے لگیں گے، لوگ تمہارا احترام کرنے لگیں گے، تم بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے. اور یہ دنیا جو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ دنیا تمہارے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے. لیکن تم اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو. یہی توحید. آپ نے 4 وجہ توحید کی تعلیم دی اور صحابہ کے دلوں کے اندر توحید کو ایسے راسخ بٹھایا اور اس طور سے بٹھایا کہ صحابہ کے دل کے اندر حالانکہ ایمان لانے سے پہلے وہ کفر اور شرک کی دلدلوں کے اندر پہنچے ہوئے اور بلکہ نئے اور اندر پہنچتے ہی جا رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر بلکہ جزیرۃ العرب کے اندر لوگ بت پرستی میں مبتلا اور وہ ایک 2 خدا کو نہیں مانتے تھے بلکہ سینکڑوں خداؤں کو اپنا معبود تسلیم کرتے. اور اسی کا نتیجہ تھا
کہ بیت اللہ شریف انہوں نے 360 بتوں کو رکھ دیا. گھر کا الگ بت ہے، باہر کا الگ بت ہے، سفر کا الگ بت ہے، حضر کا الگ بت ہے، کھانے کا الگ بت ہے، بارش کا الگ بت ہے، اور کسی پر جنگ میں فتح کرنا ہے اس کا الگ بت ہے. دیگر جو ہے ہر کام کے لیے ایک ایک بت انہوں نے تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا علم لے کر آئے اور آپ نے پوری دنیا میں اسے جمایا اور گاڑا اور پوری دنیا کو یہ اعلان کیا کہ اس دھرتی کو بنانے والی ذات اللہ کی اور وہ طرح طرح ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو اللہ کا ساتھی مانتا ہے، اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچانا چاہیے. بہت طبیعی عمل ہے، انتہائی برا عمل ہے، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. گویا کہ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اس کی کئی شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ براہ راست شرک کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود تسلیم کر لے، یہ تو شرک ہے. اور اس کے علاوہ شرک کی اور قسمیں بھی ہیں. اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے اور کسی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگے. نفع اور نقصان کے کسی اور کو مالک تصور کرنے لگ جائے، اس کے ہاتھ میں بھی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں بھی نقصان ہے، وہ بھی مان سکتا ہے اور وہ بھی اٹھا سکتا ہے. یہ اگر کوئی تصور کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر فدا ہو جاتا ہے اور جانوروں کو ذبح کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. تو گویا کہ شرک بڑا کبھی عمل ہے اور گویا شرک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. یہ شرک کی ایک قسم ہے اور اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری ظلم کی قسم ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا، اپنی جان پر ظلم کرنا. وہ اس طرح ہے کہ بندہ اللہ کے احکامات کو جب توڑتا ہے تو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظلم. شریعت کے احکامات کو جب بھی وہ پامال کرتا ہے وہ ظلم کرنے والا شمار ہوتا ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں جو آیت اتری ہے کہ جنت میں جب انہیں پیدا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کھاؤ اور پیو، اس درخت کے قریب مت جاؤ، اور ان سے سب ہو گیا اور درخت کے قریب چلے گئے، تو قرآن کریم نے کہا کہ انہوں نے ظلم کیا. اللہ نے ان چیزوں سے روکا تھا اور سے سب ہو گیا. تو اللہ کے احکامات کی جو خلاف ورزی کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اور جب وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے ملنی ہے. تو دوسرا ظلم اپنی ذات ہے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ رات میں ہم سینکڑوں مرتبہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور بسا اوقات ہم جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. مؤذن نے صدا لگائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور آواز کانوں تک ٹکرائی، پھر بھی اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے. ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. آپ دیکھ رہے ہیں تجارت آپ کر رہے ہیں، فلاں چیز نقص والی ہے، اس کے باوجود بھی جسے دینا چاہتے ہیں اسے آپ نے بتایا نہیں ہے. آپ تجارت میں ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کسی سے آپ کو گفتگو کرنا ہے، آپ نے گفتگو کے اندر کڑواہٹ کو استعمال کیا، آپ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی آپ نے کی. اس جرم سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ جو دونوں جو ظلم ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حق سے. شرک کرنا یہ بھی حقوق اللہ میں داخل ہے، اور اپنی جانوں پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے ظلم کرنا یہ بھی حقوق اللہ میں شامل ہے. تیسرا ظلم ہے دوسروں پر زیادتی کرنا، یہ ظلم ہے اور یہ حقوق العباد میں شامل ہے. بندہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے ظلم کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. واللہ لا یحب الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور جب آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم کی چنگاری آگے بڑھتے بڑھتے شعلہ بن جاتی ہے اور دنیا کا نظام اور انسانیت کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ظلم و زیادتی کے نتیجے کے اندر پوری دنیا میں ظلم کی آگ بھڑک جاتی ہے اور لوگ ظلم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فصاحت کے ساتھ ظلم دوسروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا. بلکہ آپ نے تو ایک حدیث میں ایک واضح بات ارشاد فرمائی انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. صحابہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ظالم جو ظلم کرتا ہے اس کی کیسے مدد کی جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس پر ظلم ہونے سے اسے روکا جائے اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے. اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے اسے روک دیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ جو تم زیادتی کر رہے ہو یہ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ ظالم کی مدد ہوئی اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس سے اسے بچا رہے ہیں. کوئی ظلم کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے احادیث میں ہے کہ اس کا وبال دنیا میں بھی اترتا ہے اور آخرت کو تو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. آخرت کا وبال کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ قیامت کے دن ظلم تاریکی کی شکل میں پیش کیا جائے گا اندھیرے کی شکل میں پیش کیا جائے گا. یعنی جو ظلم کرتا تھا وہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا ہر طرف اسے سیاہی سیاہی نظر آئے گی ہر طرف اسے اندھیرائی اندھیرائی نظر آئے گا. کہیں سے فرار ہونے کا راستہ اسے نہیں ملے گا کہیں سے بچنے کا انہیں راستہ نہیں ملے گا. بعض محدثین نے یہ تشریح فرمائی کہ جب وہ پہنچے گا اندھیرا ہی اندھیرا ہے سیاہی سیاہی. دنیا میں جتنا اسے چاہا اور جتنا اس کی طبیعت چاہی اس نے ظلم کر لیا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں تھا. جب یہ ظلم کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا چاروں طرف اس کے تاریکی کی تاریخ پھیلائی دی جائے گی اور سیاہی سیاہی پھیلا دی جائے گی اور وہاں سے فرار ہونے کا اسے کوئی راستہ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائیں گے عدل فرمائیں گے اور اس کے ظلم کرنے کا دے اور اس پر سزا اللہ تبارک و تعالیٰ مرتب فرمائیں گے. ایک حدیث میں آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے غریب ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں وہ مفلس نہیں پوچھ رہا ہوں دنیا کا مفلس نہیں آخرت کے مفلس کی بات کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر بہت سے اچھے اعمال بھی کیے ہیں نمازیں بھی پڑھی ہیں روزے بھی رکھے ہیں زکات بھی ادا کی ہے خیر خیرات بھی کیا ہے اور دینی اور فلاحی کاموں کے اندر اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں پر اس نے ظلم بھی کیا ہے. نہ کسی کا مال بھی چھینا ہے کسی کی دو چار بارش زمین بھی اس نے جو ہے اپنے گھر کے اندر کر لیا ہے اور کسی پر جو ہے تہمت بھی باندھا ہے اور کسی کو برا بنا بھی کہا ہے. ایسے بہت سارے جو ہے ظلم والے کام کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے. اور جب جناب علی اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائیں گے اور وہ جو مظلومین ہیں وہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور مطالبہ کریں گے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائیں گے اور اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے میں مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں دیتے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور ابھی اس کا ظلم باقی رہ جائے گا ابھی انصاف پورا نہیں ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان مظلوموں کے گناہوں پر لے کر اس ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں
اس طرح وہ دنیا میں بہت سے نیک کام کر کے تو گیا تھا، لیکن آخرت تک پہنچنے کے بعد نیکیاں بھی اس سے ختم ہو گئی اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے گئے، پھر اسے کسی کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا مفلس ہے۔ ظلم کرنے کے نتیجے میں آخرت میں اپنے نیکیوں سے ہاتھ دھولے گا اور پھر اس کا جو ہے انجام جہنم طرف دے دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا مفلس ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ حقوق العباد ہے، اور احادیث میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ بندہ اپنے حق کو معاف کر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے معاف کروا دو، وہ تو بندے کے حق ہے، جب وہ معاف کرے گا تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق بندے سے ہے اور بندہ معاف کرے یا کہ معلوم نہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو عدل انصاف کرنے والے اور دوسرے ظلم کو پھیلانے والے، اور جنہوں نے عدل انصاف کا مظاہرہ کیا اور دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کیا، انسانیت کو سکون اور راحت پر پہنچائی، ان کے بھی نام بلند ہوئے اور ان کی کاوشوں کو سراہا گیا، اور وہ دنیا کے اندر بھی بہترین حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے جانے کے ہزاروں سالوں کے باوجود بھی آج ان کا نام روشن۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی قوت عطا فرمائی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی عطا فرمائی، جنہیں اللہ نے عہدہ عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے ملک کی قیادت عطا فرمائی، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کی بھول تھی، ان کی غفلت تھی، یہ جو کچھ ہے یہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ کبھی مجھ سے ختم ہونے والا نہیں۔ اسی بھول کے نتیجے میں انہوں نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ قوم میں کمزور قوم اور انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے رہے، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو ایسی مضبوط پکڑ آئی وہی انہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکے۔ قرآن کریم میں ان اقوام کا ذکر بھی کیا گیا ہے جنہوں نے دوسری اقواموں پر ظلم کیا تھا، ظلم زیادتی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس ظلم کے اور اس طاقت اور قوت کے نتیجے میں مواقع سے باہر ہو گئے اور انہوں نے کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ فرمائی اور ایسی سزا ان کی دنیا میں دی کہ قیامت تک کے لیے وہ کا نشان بن گئے۔ نمرود کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور فرعون کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، فرعون کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور دیگر ظالمین کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر اسلام کی آمد کے بعد، خلافت کے بعد جمہوریت کا زمانہ شروع ہوا، بادشاہت کا زمانہ شروع ہوا، تو وہی بعض اشخاص ہوتے کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی آج تاریخ کا عبرت کا شامل کے رہ گئے۔ حجاج بن یوسف کا نام ہم سب جانتے ہیں، بعض اچھی بھی کام کیے تھے اس نے، لیکن ایسی ظالمانہ اس نے حکومت کی اور ایسے ظلم و ستم کا بازار اس نے گرم کیا کہ ناحق ہزاروں تابعین کو اس نے شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اس کا مقابلہ ہوا تھا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو اس نے شہید کیا تھا۔ تاریخ میں واقعہ موجود مشہور تابعی ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہے، اور اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا تابعین میں۔ بیک وقت یہ مفسر بھی تھے، یہ محدث بھی تھے، یہ محقق بھی تھے، اور یہ فقیہ بھی تھے، زاہد بھی تھے، ساری خوبیاں ان کے اندر جمع تھیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف ظلم کا بازار گرم کر رہا ہے اور لوگ اسے سہمے ہوئے ہیں، ناحق لوگوں کو جو اس نے قتل کیا اس کی تلواروں سے ناحق لوگوں کے جو گردنیں قلم ہو گئی ہیں،
ایک دن آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے حجاج کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ حجاج ظلم کی انتہا ہو گئی، یہ ظلم سے باز آ جا، ورنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب برسے گی تجھے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اللہ کی جب لاٹھی برسے گی تجھے پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور تجھے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا۔ حافظ ظالم مجھے غصہ ہے، مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے۔ اس نے غصے میں کہا کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا جائے اور ان کی گردن کو جو ہے اڑا دیا جائے۔ وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا، ساتھ میں حضرت کو لایا گیا اور جب آپ کو شہید کرنے کی جو ہے پوری تیاری کی گئی تو آپ نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف مڑا اور کچھ نہیں کا ہاتھ بن کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے اللہ، میں تو آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ ظالم کا، یہ ظالم کے خلاف جو ہے آواز اٹھانا یہ دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی تمہارے پر ظلم کرے تو اگر تم میں صلاحیت ہے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو دل میں اسے برا سمجھو اور دل میں یہ تصور قائم کرو کہ جب کبھی بولنے کی طاقت آئے گی بولوں گا اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت آئے گی تو ہاتھ سے روکوں گا۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ میں نے تو زبان سے بولنے کا اپنا فریضہ ادا کیا، اب یہ مجھے قدر کرنا چاہتا ہے نا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ حجاج بن یوسف نے کہا ان کی گردن پلٹائی جائے، قبلے کی طرف یہ پلٹائی جائے ان کی گردن۔ اس جلاد نے آپ کے چہرے کو بٹھایا قبلے سے، آپ مسکرا اٹھے اور اس کے بعد قرآن کی آیت پر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے اللہ، آپ کی ذات تو ہر جگہ ہے، جدھر ہم کریں ادھر تو آپ کی ذات۔ ہمیں کوئی غم نہیں ہے اگر کوئی ہمارے چہرے کو کعبے سے پلٹاتا ہے تو پلٹانے میں آپ تو ہر جگہ اور آپ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو حجاج بن یوسف ہکا بکا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے آخری جملہ نکلا تھا اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ میری گردن قلم ہو جائے، یہ ظلم کی حجاج کی آخری انتہا ہو جائے، اس کے بعد پھر سے ظلم کرنے کا موقع نہیں ملے۔ آپ کو شہید کر دیا گیا، اگر آپ شہید ہونا تھا آپ کی دعا میں قبول ہوئی اور حجاج بیماری میں مبتلا ہوا، ظلم کا انجام دیکھا۔ ظالم و جابر بادشاہ ہے، معمولی باتوں پر لوگوں کی گردن میں قلم کرنا، گاجر مولی کی طرح میں جو ہے کاٹ دینا اس کے لیے آسان۔ بیماری میں مبتلا ہوا، سخت ترین بیماری میں مبتلا ہوا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسے اپنے گھر والوں کے گھر میں قید کر دیا، پیٹ کے درد میں اتنا شدید مبتلا ہوا کہ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا اور بڑے بڑے معالجین کو بلایا گیا، لیکن کوئی تشخیص نہیں کر پا رہے ہیں، بیماری کی تہ تک پہنچ نہیں پا رہے کہ آخر بیماری کی نوعیت کیا ہے۔ کوفہ سے بڑے طبیب کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے مشورہ دیا کوئی غذائی کوئی چیز دھاگے کے ذریعے سے باندھی جائے اور اس کے حلق میں پہنچائی جائے۔ اس زمانے میں جو جدید آلات تو تھے نہیں، ویسے ہی کی گئی آخر پتہ تو چلے کہ پیٹ میں آخر تکلیف کس وجہ سے ہو رہی ہے اور یہ تڑپ کیوں رہا ہے اور اس کا علاج کیوں معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ معمولی سی غذائی چیز اس کے حلق کے اندر پہنچائی گئی، پھر اس سے باہر نکالی گئی، اس کی بدبو سے وہ حکیم میں دوڑ گیا اور اس کے ساتھ جتنے قریب کھڑے ہیں تو وہ بھی دوڑ گئے، انہیں پتہ نہیں چلا کہ آخر ہوا کیا، آخر یہ بدبو کہاں سے آ گئی۔ حکیم آیا اس کے بعد اور گھروالوں کو بلا کر پوچھا اور اسے کہا کہ آخر یہ کیا بیماری ہے اور کیا ہے پتہ نہیں چل رہا۔ جسم میں وہ غذائی چیز ڈالی اور باہر نکالی تو اس کے ساتھ جو ہے جسم کے اندر کے کیڑے ساتھ میں آئے اور ایسی جو ہے شدید وہ آ رہی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد طبیب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یہ بیماری زمین سے نہیں آئی ہے، یہ بیماری آسمان سے آئی ہے اور یہ کسی بددعا کے نتیجے میں آئی ہے، اور جب بددعا کے نتیجے میں جب بیماری آتی ہے تو یہاں کے کوئی طبیب اس بیماری کا علاج نہیں کر پاتے۔
تو ظلم جب آدمی اس سے زیادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے اور آسمانی جب بیماریاں اس پر آتی ہے اور آسمانی کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے جیب سے چھڑا نہیں سکتی۔ اس لیے ظلم کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور ظالموں سے بھی مظلوموں کو بچانا ہے، اور جو آپ کے اندر استطاعت ہے، جو ہمیں قوت ہے، اس قوت کا استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا، ابھی میں نے حدیث سنائی کہ ایمان کا جو درجہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے ظالم کو، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں، زبان سے روکے اسے، زبان سے بھی آپ روک نہیں سکتے ہیں، دل میں اسے برا سمجھے، صلاحیت آنے کے بعد وہ دونوں چیزیں استعمال کرنے کا ارادہ رکھے، مزاج کا ضعف ایمان، یہ ایمان کا یہ سب سے کم ترین درجہ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم، اور بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر مظلومیت کا اگر کوئی شکار ہے تو مسلمان ہی ہے۔ اپنے ہاتھ سے اور کم از کم تکلیف برا سمجھتے ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور مظلوموں کو ظالموں سے بچانے کی ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی پر ظلم نہ ہو، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، کرنے کر کے اپنے سے کمزور افراد پر ظلم نہ ہو یا کمزوروں پر ظلم نہ ہو۔ محلے میں غور کیا جائے کہ ان پر ہم ظلم تو نہیں کر رہے، تجارت میں ہم ظلم تو نہیں کر رہے، معاملات میں ہم ظلم تو نہیں کر رہے، اپنے شہریوں پر، اپنے جو متعلقین پر ہم ظلم تو نہیں کر رہے۔ پہلے اپنے آپ کو ظلم کرنے سے جو ہے بچانا چاہیے، اپنے ہاتھ کو روکے، اپنے زبان کو روکے، اور اس کے بعد جو لوگ ظلم کر رہے ہیں تو ظالم کو روکنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، چاہے ملکی طریقے ہو یا اخلاقی طریقے ہو یا دینی طریقے ہو، ان طریقوں کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ صاحب ایمان کہلانے کے لائق ہے۔ اگر آپ ظلم کرتے ہوئے اگر آپ دیکھ رہے اور تماشائی بنے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن ظالم کے برابر آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اور ظالم کو جو سزا دی جائے گی، ظلم پر تماشا بینوں کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ اس لیے اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں دی ہے زبان سے روکے، کم از کم اسے برا تو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے، عہدے اور کرسی عطا فرمائی ہے، وہ ان کا ناجائز استعمال نہ کرے، وہ بھی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت قائم کرنے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلومین کی حمایت فرمائے، مظلومین کی مدد فرمائے، اور ظالموں کو کفر کے دار تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔